ملک شام میں ایک بہت ہمہ صرف اللہ والا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ دوستوں نے مل کر ٹھانی کہ اس کی زیارت کی جائے۔ یہ اللہ والا شخص بہت زیادہ خوشحال تھا۔ سواری کے لیے گھوڑا، رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کا مکان، باغ، باغیچے اور نوکر چاکر سبھی خدا نے اسے دے رکھا تھا۔ خیر وہ اپنے آنے والے مہمانوں سے ملا، بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ہر شخص کے ہاتھ چومے اور بہت عزت سے بہترین فرش پر بٹھایا۔ گفتگو بھی بہت مروت اور محبت سے کی، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہ دی کہ مہمان دور سے آئے ہیں، کوئی شخص بھی کھائے پیے بغیر آرام سے نہیں رہ سکتا۔ کافی رات گئے تک وہ اپنے مہمانوں سے باتیں کرتا رہا اور عبادت کے لیے اپنی خلوت میں چلا گیا۔ بھوک پیاس کی شدت سے مہمان ساری رات بے قرار رہے۔ خیال تھا کہ صبح ہوگی تو ہمارے لیے دسترخوان بچھوائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح کے وقت وہ مہمانوں کے پاس آیا، پہلے کی طرح ان کے ہاتھ چومے اور شیریں لہجے میں باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان مہمانوں میں سے ایک بے باک نوجوان نے ہمت کی اور جب اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص رات کی طرح دن میں بھی ہمیں بھوکا رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے تو اس نے کہا کہ اے درویش، اصل بات تو یہ ہے کہ درویش کے لیے توشہ یعنی کھانا بوسے سے بہتر ہے، یعنی کھانا آپ کے بار بار چومنے اور محبت بھری باتوں سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اے درویش، آپ ہمارے جوتے نہ اٹھائیں، آپ ہماری اتنی عزت مت کریں، بلکہ ہمیں کھانے کو تو دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ جوان مرد سخاوت ہی کے باعث جیت گئے، نہ کہ رات بھر جاگ کر اور عبادت کر کے۔ یہ بات فلسفہ اسلام کے عین مطابق ہے کہ جو لوگ حجروں میں بند ہو کر اللہ اللہ کرنے کو بہت بڑا کمال خیال کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے جو خدا کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔